علیکم جناب، تمام سننے والوں کو سلام۔ جناب ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ جس میں ایک بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ بھائی جا کے میری سلطنت کا کوئی سب سے خوبصورت بچہ لے کے آؤ۔ تو جناب وزیر صاحب جو ہیں وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، شہر شہر جاتے ہیں، تو جانے کے بعد اپنا بچہ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اسے دیکھتے ہیں، تو دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب میرے خیال میں میری سلطنت میں اور بھی خوبصورت بچے موجود ہیں، تو جناب علی آپ دوبارہ جاؤ اور جا کے کوئی بہت ہی خوبصورت سا کیوٹ سا بچہ لے کے آؤ۔ تو جناب وزیر صاحب پھر سے جاتے ہیں، شہر شہر گھومتے ہیں، گھوڑا لے کے نکلتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، سلطنت کا وزٹ کرتے ہیں اور واپس آ کے اپنے بچے کو پھر اٹھاتے ہیں اور بادشاہ سلامت کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس پہ بادشاہ غصے ہوتا ہے، بادشاہ کہتا ہے بھائی اس بچے کو چھوڑو، جا کے میری سلطنت کا سب سے خوبصورت بچہ لے کے آؤ۔ تو وزیر صاحب پھر نکل جاتے ہیں، جناب گھوم پھر کے شہر شہر گھوم کے دیکھ کے اور آخرکار پھر اپنے ہی بچے کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ تو اس پہ بادشاہ سلامت بہت غصے ہوتے ہیں اور اس پہ بادشاہ سلامت ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بھیا کیا بات ہے، میری سلطنت میں تمہیں اور کوئی اس سے خوبصورت بچہ نظر نہیں آتا؟ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اگر آپ میری آنکھوں سے دیکھیں نا تو میری سلطنت میں سب سے خوبصورت بچہ یہی ہے۔ تو جناب یہ تو حقیقت ہے کہ والدین کے لیے ان کے بچے سب سے اچھے اور بچوں کے لیے ان کے والدین پیارے۔ تو اس حوالے سے مریم نواز پہ تو کوئی گلہ نہیں ہے، وہ اپنے والد کو دوبارہ لانا چاہتی ہے، تو اس کا والد ہے جناب پوری دنیا میں سب سے خوبصورت اس کے لیے وہی ہے۔ مگر نون لیگ کی پوری پارٹی، لیکن بھائی پی ڈی ایم جہاں پہ 12-13 جماعتیں ملی ہوئی ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ اور بھائی ایک بڈھے کو لے کے آنا ہے دوبارہ، شہر ہی سے ہی 73 سال اس کی عمر ہو چکی ہے بندے کی، کسی نوجوان کو آگے لے کے آؤ، چاہے مریم نواز صاحبہ ہی آ جائیں یا پارٹی میں اور بھی بہت سے بندے ہیں، اور یار کچھ تو تبدیلی لاؤ، یار کچھ سوچ کی تبدیلی تو لاؤ۔ مشورہ تو چاہے نواز شریف صاحب سے کیا جائے، پارٹی جو ہے وہ تو جناب علی PMLN ہی ہے، نواز ہے، پارٹی کے سربراہ تو وہی ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن جناب اب بوڑھے بندے کو اور ذلیل کس لیے کرنا ہے؟ یار 73 ایئرز کا ہو گیا وہ، اس کو چھوڑو۔ عمران خان صاحب کا بھی PTI والوں کے لیے یہی بات ہے جناب کہ خان صاحب جو ہیں وہ جناب علی اس وقت آلموسٹ 72 ایئرز کے ہو گئے ہیں، تو 5 سال یہ تو ان کو ملنے نہیں ہیں۔ اگلے 5 سال میں جناب بندہ جو ہے وہ تقریباً 80 سال کے قریب ہو جائے گا، تو اس وجہ سے خان کو بھی چھوڑو، اس کی تو نسل میں بھی آگے کوئی نہیں ہے حکومت کرنے والا کہ بندہ کہے کہ چلو جی اگلی نسل میں سے ہی کوئی آ جائے گا، وہ بات بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو جناب اب یا تو کوئی اور جماعت ڈھونڈو یا تو کوئی اور لیڈر ڈھونڈو۔ اور PMLN والوں سے بھی گزارش ہے کہ جناب علی مریم نواز کی فیلنگز لاکھ سے ہی اس کا باپ ہے، اس کے علاوہ جناب اور بھی بہت سے بندے ہیں جماعت میں فیصلہ کرنے والے، تو ہر بات اسی پہ نہ پھینک دیا کریں، تو خود فیصلہ کریں۔ تو اس کے علاوہ جناب ایک بات اور کرنی تھی، کافی دنوں سے میڈیا پہ بہت چرچا ہے کہ جناب پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ پاسبل ہے جناب؟ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ابھی وہ انگوٹھی نظر نہیں آتی، پیرنی صاحبہ ان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں، ان کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، شدت اختیار کر گئے ہیں، یہ اور وہ۔ جناب بات تو 1-2 دنوں میں کلیئر ہوگی، کسی کی پرسنل لائف میں دخل تو نہیں دینا چاہیے، لیکن جناب عمران خان صاحب پبلک فگر ہیں، بہت سے لوگوں کے لیڈر ہیں، تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ جاننے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ضرور ہیں، پیرنی صاحبہ اور خان صاحب کے درمیان تلخ کلامی نیب میں پیشی کے دوران بھی ہوئی تھی، لیکن میاں بیوی میں تو جناب جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ جس وقت خان صاحب گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی، کافی ساری باتیں پھیلائی بھی گئی تھیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا، وہ ابھی اکٹھے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے جناب اکٹھے ہی رہیں، لیکن جو حالات بتائے جا رہے ہیں، انگوٹھی جس کو خان صاحب اپنی دائیں انگلی میں اکثر گھماتے ہوئے نظر آتے تھے وہ اب ان کی دائیں انگلی میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ جا رہا ہے کہ جناب کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک اور اہم بات جناب ابرار الحق صاحب کے بارے میں، ابرار صاحب نے کنسلٹ کیا ہے جناب UK میں، تو PTI والے پیچھے پڑ گئے، صحافی بھی اور PTI والے بھی، بہت سے لوگوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے ان پر جھپٹنے کی کوشش بھی کی، اور ابرار صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل سے دکم پیل کے بعد اپنی گاڑی تک پہنچے، اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں کہ دڑ مار کے بیٹھ گئے، تو وہاں پہ جناب پھر وہ بیٹھ کے جا کے، میں تو یہی کہوں گا جناب یہ آپ کی ہی کریٹ کی ہوئی جنریشن ہے، تو اب مزہ چکو، لوگ تو جناب یہ آپ لوگ ہی تھے جو کہتے تھے لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، گالی دینا، گالیاں دلوانا۔ اور ابرار صاحب نے بڑا پیڑا جا منہ بنا کے مریم صاحبہ کی نقلیں بھی کی، اور اس کے علاوہ بلاول صاحب کی نقلیں بھی کی، اور اس کے علاوہ جناب سب سے بڑی بات
جب مدینہ شریف کا واقعہ ہوا تو اس کی مذمت کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب کو جب گولی لگی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا، اس کی مذمت کرنے کی بجائے ابرار الحق صاحب وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی کہ جناب احسن اقبال صاحب کو گولی اس وجہ سے لگی تھی۔ تو جناب ابھی اپنے اوپر پڑی ہے تو مگرمچھ کے آنسو تو خیر صاحب نے دیکھا ہے، کوئی بھی نہیں گرا، البتہ ڈرامہ کیا گیا ہے، ایک ایکٹنگ کی گئی ہے، تاکہ انہوں نے ویسے بھی کنسلٹ کرنا تھا یو کے میں، تو جناب کروڑوں میں بندہ بک ہوا ہوگا، تو اس کو لاسٹ نہیں کرنا تھا نا۔ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ باہر جانے پہ پابندی ہے، اگر وہ بندہ یہ ایکٹنگ نہ کرتا تو جناب اس کے لیے بھی یو کے جانا مشکل ہو سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے جناب انہوں نے یہ ڈرامہ کیا، مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے۔ مگر یہ ہے کہ مجھے تو اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے جناب کہ 9 مئی کے واقعہ کی مذمت ڈنڈا دیکھ کے سبھی کر رہے ہیں، پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن جب مدینہ شریف کی بات آئی تھی، مدینہ شریف کا واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت کسی بندے نے بھی 2 لفظ تک نہیں کہے، کسی نے بھی مذمت نہیں کی، الٹا ایکسپلینیشن دیتے تھے کہ جناب چور ہیں تو چوروں کو مدینے میں چور ہی کہا جائے گا نا۔ تو کمال کی بات ہے یار، کمال کی بات۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ مکہ مدینہ میں سچ بولنے کی تلقین کر رہے تھے اپنی یوتھ کو، تو ابھی بھگتو۔ ویسے تو یہ ہے کہ جب تک کسی بندے کو سزا نہ ملے، اس پہ گواہ پیش نہ ہوں، تو دوسرے لوگوں کا کام ہی نہیں بنتا اگر سزا، اور اس کو اگر سزا ہوئی بھی ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو سزا دینا، پبلک کا کام نہیں ہے فساد ڈالنا۔ چور چور چور، یہ کون سا ڈرامہ ہے یار؟ ابھی بھگتو، پھر ابھی کھڑے ہوتے نا، یہ سارے وہی لوگ ہیں۔ وہ شیخ صاحب کہتے ہیں نا، جناب شیخ رشید صاحب، ہتھکڑی میرا زیور ہے، جیل میرا گھر ہے، اور آخری جملہ نہیں کہتے تھے کہ میں بھاگ کے دبئی میں بیٹھا ہوں۔ بھائی اگر ہتھکڑی آپ کا زیور ہے تو زیور پہننے کا یہی ٹائم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جناب کہ شادی گزر گئی تو پھر زیور پہن کے گلیوں میں گھومنے کا فائدہ، تو شادی تو ابھی ہے نا جناب، تو اصل وقت تو یہی ہے جناب شیخ صاحب، زیور پہننے کا، اپنے گھر جانے کا، اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کا۔ آپ دبئی میں بیٹھ کے بیان دو کہ جناب ہتھکڑی میرا زیور ہے، جیل میرا گھر ہے۔ اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی بھائی صاحب۔ خوش رہیے جناب، کل تک خدیجہ شاہ صاحبہ کا ریپ والا معاملہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، آج ایس پی صاحبہ کے بیان دینے کے بعد کہ جناب جہاں پہ خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں وہاں پہ کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت پی ٹی آئی والوں کو یہ بات سمجھ آئی اور معاملہ کچھ تھوڑا بہت ٹھنڈا ہوا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ مسلسل پوسٹ کر رہے ہیں۔ تو جناب پوسٹ کرتے وقت مہربانی کر کے اس طرح کی باتوں کو پوسٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں۔ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ بولتے ہیں یا پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں بولتے، سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی سن لیا کریں۔ صرف عمران ریاض سے لوگوں کو نہ سنا کریے، صرف پی ٹی آئی کی فیور کرنے والے صحافیوں کو سننا بند کریں اور ادھر ادھر بھی دیکھا کریں جناب، تھوڑا جیسے سجے کبھی بھی دیکھ لیا کرو۔ ہوندی ہے جناب گپ شپ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، پھر بات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ، السلام علیکم۔ Go away!